گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ السلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 2 ستمبر 2016 29 ذی-القعدہ 1437 ہجری جمعہ مبارک۔ جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ جمعے والے دن ہر جمعے جنت میں انشاءاللہ تعالی ہم جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوا کریں انشاءاللہ تعالی۔ جمعہ یہاں بھی عید کا دن ہے، جمعہ وہاں بھی عید کا دن ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت احمد بن حواری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو الحسن احمد بن حواری رحمۃ اللہ علیہ۔ شام کے پھول، ملک شام کے پھول، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ملک شام کے مہکتے ہوئے پھول کہا۔ صفحہ نمبر 221، 222، 223 اور 224 4 پیج کا یہ درس ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں جو سونے کے پانی سے الفاظ لکھے ہیں وہ سنیے اور حیران رہ جائیں۔
کشف المعجون تصوف کی کتاب ہے. کس کی؟ تصوف کی. تصوف کیا ہے؟ تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرنا. سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں تزکیہ نفس کی آیات ہے. نفس و قلوب کو پاک کرتے ہیں کون؟ انبیاء اور اولیاء. سبحان اللہ. ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے لیکن ولی کا نبی ہونا ضروری نہیں. ولی نبی نہیں ہوتا، ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے. حدیث پاک لیے چلتے ہیں برکت کے لیے. پہلے اس کو سمجھیں یوں کہ دنیا اور جو دنیا ہم دین کی طرح کرتے ہیں وہ دنیا نہیں رہتی. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ دین ہو جاتا ہے. دنیا دار کی جو بات آتی ہے نا وہ یہ ہے جو دنیا کو دین کی طرح سے نہیں کرتا تو وہ دین ہے، دنیا بنتی ہے. باقی جو دنیا ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے کرتے ہیں وہ دنیا نہیں رہ جاتی، وہ تو عبادات اور دین میں شامل ہوتی ہے. آج کا سارا جو یہ موضوع ہے یہی ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے بارے میں جن بزرگوں کا قول لیا انہوں نے اس کو مردار کہا کہ یہ روڑی کا ایک ڈھیر ہے اور کتوں کے بیٹھنے کی جگہ. کتا تو اپنی ضرورت پوری کر کے یہاں سے اٹھ جاتا ہے لیکن دنیا دار پھر بھی اس سے چمٹا ہی رہتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے. حدیث قدسی کا مفہوم ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دولت، عزت، شہرت روز اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہیں یا اللہ کس کے پاس جائیں؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے نافرمانوں کے پاس جائیں. دولت، عزت، شہرت، فقر پسند کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے پیارے نبی کی حدیث پاک کا مفہوم ہے 500 سال پہلے فقراء جنت میں جائیں گے. کتنے سال پہلے؟ 500 سال پہلے. امیروں کو 500 سال انتظار کرنا پڑے گا. یہاں تو زندگی ساری 50-60 سال کی ہے. مبارک ہو آپ کو فقر. ہم سب فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، فقر اختیار، فقیر ہیں ہم سب، غنی بس اللہ ہے. تو کیا فرمایا؟ دولت اور شہرت اور عزت روز پوچھتی ہے اللہ کس کے ہاں جاؤں؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے نافرمانوں کے پاس چلی جا. اللہ رب العالمین اگر یہ ہمیں عطا فرمائے تو پھر ہمیں دین کے مطابق اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری. اپنے درس کی طرف آ جائیں. داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا زرعی قول جو میں نے پیش کیا یہ آپ کے شجرہ نسب کے بعد پیش کیا. آپ فرماتے ہیں دنیا کے ساتھی تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں، تیری آنکھیں جو بظاہر تجھے دوست نظر آتے ہیں دراصل تیرے دشمن ہیں. اس حدیث پاک کو یاد کریں جب یہ سارا کچھ بند کر دیا جائے گا. یہ بولیں گے آپ نے جو ان سے کیا ہوگا سب کچھ بتا دیں گے ان سے، اس لیے اچھا کریں. اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم اسمہ و تم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب، طالب و مطلوب، آقا انعامدار، مدنی تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، خیر الرسول، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. قوت عشق تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. قوت عشق کیا کہ اپنے سارے کے سارے عمل کو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے مطابق ڈال لے. سارے کے سارے اگر یہاں بیٹھ کے آپ کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئی تو پھر آپ یہاں نہیں بیٹھے، پھر پتہ نہیں کہیں اور بیٹھے ہوئے تھے. محفل میلاد میں بیٹھ کے اگر آپ کا چہرہ بددہار جیسا چہرہ نہ ہوا، اس کی آپ نے شبیہ اختیار نہ کی، اس کی نقل نہ کی، تو پھر آپ محفل میلاد میں نہیں بیٹھے. آپ کل کی محفل میں 40ویں کسی محفل میں جو ہماری اسلامی محفلیں ہیں اس میں بیٹھ کے آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئی، بدلاؤ نہیں آیا، تو پھر آپ نہیں بیٹھے. صوفیاء کرام کی محفلوں میں بیٹھ کے صوفیاء کے نقش قدم پر نہیں چلے تو پھر آپ نے کچھ نہیں لیا، پھر تبدیلی نہیں آئی. صفحہ نمبر 501 پہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول درج کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں الصوم نصف الطریقت، روزہ رکھنا آدھی طریقت ہے. کیا ہے روزہ رکھنا؟ آدھی طریقت ہے. جو صوفیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے، صوفی بننا چاہتا ہے، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. آج چاند کی 29 ہے، اتنی حقیقت، آج چاند چڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، نہ چڑھا تو کل چڑھ جائے گا. 9 روزے انشاءاللہ تعالیٰ، ایک روزے کا کتنا ثواب؟ 1000 روزے. سبحان اللہ. 9 روزے 9000 روزے کمائیں. ہمیں ذرا پتہ لگ جائے گا کہ اس کام میں بڑی پروفٹ ہے. ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اس جگہ پہ، یار گاہک آئے ہی آئے، گاہک
یہ بہت پروفٹ کا کام ہے. 9 روزے ہیں, ضرور رکھنے کی کوشش کریں. چاند چڑھتے صبح یہ یہ کمال اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. رمضان کا مہینہ برکت سے کمال کا اور یہ حرمت سے کمال کا. حج کا مہینہ حرمت عزت سے کمال کا, تو اس میں 9 روزے رکھ کے 9,000 روزوں کا ثواب ضرور حاصل کریں. اللہ رب العالمین ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے کا ایک خوف ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا, رکھنے تک خوف ہوتا ہے, جب رکھ لو تو خوف ختم ہو جاتا ہے. کوئی اور پتہ نہیں کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. رزق داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں روزہ اللہ کا رزق ہے. جب بندہ روزے میں ہوتا ہے تو کون سا رزق کھا رہا ہوتا ہے؟ جو اللہ کھاتا ہے. اللہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے نا, اس وقت وہ اس میں ہوتا ہے. شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا, جن شجروں سے آپ بیعت ہوئے, داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 9 واسطوں سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. 8 واسطوں سے شجرہ نسب اور 9 واسطوں سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. علی المرتضیٰ کا قول. اور پھر اپنے درس کی طرف آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کون؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا. 2 بھوکوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا, 2 بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے, ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا. اللہ ہمیں طالب علم رکھے, طالب دنیا نہ بنائے. 2 بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے, ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا. کتاب اور صاحب کتاب کی طرف چلیں. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالکین, زبدۃ العارفین, حجت الکاملین, سند الواصلین, مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے, کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے. آپ نے اس کتاب میں 337 آیات اور جز آیات لیے, 177 احادیث لی اور 531 بزرگوں کے قول لیے. یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے. کیا یہ کامل مرشد؟ کیوں کامل مرشد ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن و حدیث ہے. یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے 3 حصے کیے. پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ, علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے. دوسرے حصے میں صحابہ کرام, اہل بیت اطہار اور صوفیہ کرام کا ذکر کیا. ہم صوفیہ کرام کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں دوسرے حصے میں. اور تیسرے حصے میں تصوف اور اس کے اصطلاحات بیان کیے. کمال یہ کتاب ہے, مڈ ہے یہ قرآن و حدیث کے بعد. یہ کامل مرشد ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا, راکی سارا پیر کامل اور کامل آرا رہنما. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو اگر کوئی شیخ کامل نہ ملے تو وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے. راکی سارا پیر کامل آرا رہنما. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے. مصنف خود فرما رہے ہیں, لکھنے والے خود فرما رہے ہیں یہ راہ حق بیان کرتی ہے, کلمات کی شرح کرتی ہے, بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹا دیتی ہے. بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹا دیتی ہے, دل کے زنگ اتار دیتی ہے. آئیں اپنے پورے وجود کو کان بنا لیں اور درس کشف الوجود شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا درس نمبر 137. موضوع حضرت شیخ ابو الحسن احمد بن حواری رحمۃ اللہ علیہ. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 121 سے لے کے 124 تک ان کو جگہ دی ہے. انتہائی انہماک سے سنیں. میں تھوڑا اس کا مفہوم آپ کو سمجھا دوں کہ آپ کو درس سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے متعلق حضرت شیخ ابو الحسن احمد بن حواری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے متعلق قول دیا اور پھر اس کی تشریح کیا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ ایک اعلیٰ مقام پہ جب پہنچ گئے تو آپ نے اپنی ساری کتابیں پکڑی اور پانی میں پھینک دریا برد کر دی. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انہوں نے حق کا رستہ پا لیا تو انہوں نے ان کتابوں کو بھی رکاوٹ سمجھا اور انہوں نے اپنے رستے سے ہٹا دیا. اور اللہ کی آپ نے فرمایا جب دلیل مل جاتی ہے تو پھر اس دلیل کی کیا ضرورت رہ گئی. پھر آپ فرماتے ہیں کچھ 2 نمبر صوفی جو اس زمانے میں تھے انہوں نے جھوٹا دعویٰ کرنے کے لیے اپنی کتابیں پانی میں ڈال لی. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ان کو ضرورت نہیں تھی پانی میں ڈالنے کی.
یہ اس مقام پہ پہنچ چکے ہوئے تھے کہ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں تھی اب، تو انہوں نے اس لیے اپنی کتابیں پانی میں ڈالی. یہی ساری گفتگو ہونی ہے 4 پیج پہ. انتہائی دھیان سے آپ سنیں گے تو پیج آپ کے دل میں اترتا جائے گا، اور پھر اپنی زندگی کو کشف الموجود کے مطابق کر لیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ خوش ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. آپ کی جب تک آپ کی تعلیم پہ عمل نہیں کریں گے، تعلیمات پہ، تو آپ کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ اپنے والد کی بات مانیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، تو ان کی تعلیمات پہ جب عمل کریں گے تو وہ ہستیاں جب خوش ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. یہ اپنے وقت کے چراغ تھے. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت احمد بن حواری رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے وقت کے چراغ تھے. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ روشنی جس وقت میں یہ تھے، ان کی روشنی شرق و غرب میں پھیلی ہوئی تھی، اپنے ملک شام میں ان کی روشنی پھیلی ہوئی تھی. یہ اپنے وقت کے چراغ تھے اور آزمائشوں کا سامنا کرنے والے تھے. اللہ والے آزمائشوں میں رہتے ہیں، فکر نہ کیا کریں. کوئی مشکلات ہیں، کوئی تنگی ہے، بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، کوئی معاملہ ہے، کاروبار میں کمی ہے، دل کو نہ اداس ہونے دیں، دل کو نہ اداس ہونے دیں. اللہ والے رہتے ہی ایسے ہیں. آپ اللہ والے ہیں. اب داتا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ والے تو اور کیا ہو سکتے ہیں؟ ولی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا ولی کے پاس ولی بیٹھتے ہیں نا. یار بیلی اکٹھے ہوتے ہیں نا، یار دوست اکٹھے ہوتے ہیں. ہم ان کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے دوست ہیں. اللہ کرے یہ ہمیں اپنا دوست سمجھ لیں. جس نے ہمیں اپنا دوست سمجھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنا دوست سمجھ لے گا. آپ فرماتے ہیں یہ آزمائشوں کا سامنا کرنے والے تھے. آپ کا نام ابو الحسن احمد بن حواری رحمۃ اللہ علیہ ہے. یہ شام کے جلیل القدر مشائخ میں سے تھے، شام کے جلیل القدر مشائخ میں تھے. اور اکابر صوفیہ ان کے جو موترک تھے، صوفیہ ان کو مانتے تھے کہ یہ واقعی صوفی ہیں. ایسے صوفی تھے یہ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کے پیر ہیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جنیدی ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں شام کا مہکتا ہوا پھول کہا. سبحان اللہ. یہ ایسے کمال کے بزرگ تھے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے انہیں شام کا مہکتا ہوا پھول کہا. ان کا کلام بلند ہے. طریقت کے علوم کے بارے میں ان کے بیان کردہ اشارات بہت لطیف تھے. طریقت کی جو گفتگو کرتے تھے نا احمد بن حواری رحمۃ اللہ علیہ، تو انتہائی لطیف گفتگو فرماتے تھے. حضور سرور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث روایت کی سب مستند تھی. انتہائی دھیان رکھنے والے تھے. سب صحیح حدیثیں آپ نے روایت کی. طریقت میں ان کا درجہ اتنا بلند تھا، ان کے زمانے کے صوفیہ اپنے مسائل کے بارے میں انہی کی طرف رجوع کرتے تھے. آپ حضرت شیخ ابو سلیمان درانی کے مرید تھے. یہ بزرگ سے گزرے ہیں، شیخ سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت احمد بن حواری ان کے مرید تھے. جبکہ سفیان بن عیینہ اور مروان بن معاویہ فزاری سے انہوں نے استفادہ کیا. یہ جو آگے والے بزرگ ہیں ان سے انہوں نے علم حاصل کیا، لیکن آپ مرید تھے شیخ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ کے. آپ نے جو مثال دی ہے، آپ نے فرمایا آپ کی ایک روایت کے مطابق انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، دنیا کوڑے کا ڈھیر ہے. کنہوں نے؟ احمد بن حواری رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ دنیا کوڑے کا ڈھیر ہے. دنیا کوڑے کا ڈھیر ہے. میں عربی کی عبارت سناتا ہوں آپ کو. دنیا کوڑے کا ڈھیر ہے. الدنیا مزبلۃ ومجمع الکلاب وکل من الکلاب من نقف علیہا فإن القلب یأخذ منها حاجۃ. الدنیا مزبلۃ ومجمع الکلاب وکل من الکلاب من نقف علیہا فإن القلب یأخذ منها حاجۃ وینصرف والمحب لها یزال عنها ولا یترکها محال. میں نے عربی کی عبارت اس لیے پڑھی ہے، جب ہم نے کشف الموجود شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا پیج پڑھیں گے اور جو اندر ہوگا سب پڑھیں گے. اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. دنیا کو آپ نے فرمایا دنیا کوڑے کا ڈھیر ہے اور کتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. اللہ 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 اللہ. دنیا کی میں نے ڈیفینیشن پہلے کر دی ہے. دنیا کیا؟ چوری چکاری، سود، شراب خوری، یہ لوگ دھندا کر رہے ہیں، یہ دنیا میں جو دین کے حساب سے حضور سرور کائنات کے مطابق دنیا کر رہے ہیں وہ دین بن جاتا ہے، وہ دنیا نہیں ہے. نمازیں ضائع کرنا، دنیا کو بس دنیا میں غرق رہنا، یہ ہے دنیا. باقی تو سب دین ہو جاتا ہے. آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، آقا کریم کی سنت کے مطابق تجارت کرتے ہیں، تو آپ دنیا نہیں کر رہے، دین کر رہے ہیں. آپ دین کر رہے ہیں. اس بات کو سمجھیں گے تو آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی. آپ نے فرمایا دنیا کوڑے کا ڈھیر ہے اور کتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. جو شخص دنیا میں ہی مبتلا رہے وہ کتے سے بھی زیادہ بدتر ہے. کہ دنیا میں ہی مبتلا رہے ہر وقت، کوئی ہوش نہیں، نماز کی، نہ روزے کی، نہ حج کی،
نہ بیوی بچوں کی، مال اکٹھا کرتا جا رہا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وہ کتے سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ کتا بھی اس ڈھیر سے اپنی ضرورت پوری کر کے آگے چلا جاتا ہے، لیکن دنیا سے محبت کرنے والا اس سے الگ نہیں ہوتا اور اسی کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس اسی کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور اس سے الگ نہیں ہوتا۔ اس سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کی خوبصورت تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس عظیم بزرگ کے نزدیک دنیا اتنی حقیر تھی کہ انہوں نے دنیا کو کوڑے کے ڈھیر کے مانند قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی حقیر تھی ان کے نزدیک دنیا کہ انہوں نے اس کو کوڑے کے ڈھیر کے مانند قرار دیا اور دنیا داروں کو کتے سے بھی زیادہ بدتر قرار دیا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے، کتا کوڑے کے ڈھیر سے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے تو اسے چھوڑ کر آگے چلا جاتا ہے، لیکن دنیا دار لوگ دنیا جمع کرنے میں ہمیشہ مگن رہتے ہیں اور دنیا کی محبت کو نہیں چھوڑتے، اسے جمع کرنے سے باز نہیں آتے۔ ساری سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا اور جمع باز نہیں اور باز نہیں آتے، یہ اہل دنیا اور دنیا کے معاملات سے آپ کی لا تعلقی پر دلالت کرتی ہے۔ یہ بات اہل دنیا اور دنیا کے معاملات سے آپ کی لا تعلقی پر دلالت کرتی ہے۔ اہل دنیا سے منہ موڑ لینا ایک نہایت شاندار اور ایک تر و تازہ باغ کی طرح۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں ان کا دنیا سے منہ موڑ لینا نہایت ہی شاندار اور ایک تر و تازہ باغ کی طرح۔ آگے ان کے علم کی طرف آپ آگے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شیخ نے ابتدائی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کر دیا اور اتنا علم حاصل کیا کہ بڑے ائمہ کے درجے تک پہنچ گئے۔ اس وقت انہوں نے اپنی کتابوں کو اٹھایا اور دریا برد کر دیا۔ جب آپ ائمہ کے مقام تک پہنچ گئے، بڑے اعلیٰ مقام و منصب تک چلے گئے، تو آپ نے اپنی کتابوں کو اٹھا کے دریا برد کر دیا۔ انہوں نے شیخ احمد بن حواری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یہ کوٹ کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کو دریا برد کر دیا اور یہ بات ارشاد فرمائی، نعم الدلیل انت وام الاشتعال بالدلیل بعد الوصول الی المدلول محال۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے اللہ، سب سے بہترین تیری ذات ہے، سب سے بہترین دلیل تیری اپنی ذات ہے، منزل تک پہنچ جانے کے بعد دلیل میں مشغول رہنا ممکن نہیں ہے۔ بزرگوں نے کیا فرمایا کہ تیری ذات، اب حجاب اٹھ گئے ہیں، اب تیری ذات ہی میرے لیے سب کچھ ہے، اب میں نے ان کتابوں کو کیا کرنا ہے، سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی تشریح بھی فرمانے لگے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے دلیل کی ضرورت اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک مرید راستے میں ہوتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے منزل آ جاتی ہے تو پھر دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جب مرید راستے میں ہوتا ہے تو دلیلیں کتابیں پڑھنا وظائف، جب وہ منظر ڈائریکٹ اس کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر وہ اس قدر اس کے ساتھ اس کی ذات کے ساتھ بالمشابہ ہوتا ہے، پھر کوئی چیز اس کے درمیان میں رہتی نہیں، پھر وہ رہ جاتا ہے، رب رہ جاتا ہے، بس فنا فلا ہو جاتا ہے، فنا فلا ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کرے ان مقاموں میں سے ہمیں بھی کوئی مقام ملے، تب بھی بیٹھنا پیدا دے گا نا، ورنہ تو بیٹھے چلے گے کیا لیا، اس کی طلب بعض میں آپ فرماتے ہیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض مشائخ نے یہ بات بیان کی ہے، شیخ سے یہ بات سکر کی حالت میں سرزد ہوئی۔ داتا علی حجویری فرما رہے ہیں شیخ نے جو اپنی کتابیں اٹھا کے دریا میں پھینک دی، کتابیں اتنا ساری زندگی کا ذخیرہ دریا میں پھینک دیا، اس وقت وہ سکر کی حالت میں، سکر کہتے ہیں مدہوشی کو۔ یہ تصوف میں دو مقام ہوتے ہیں، سہو ہوش میں رہنا اور سکر مدہوشی میں چلے جانا، اللہ کے دیدار کو سہنا نہ، برداشت نہ کرنا اور مدہوش ہو جانا، اس کو مجذوب بھی کہتے ہیں، یہ لوگ مجذوب ہو جاتے ہیں۔ آپ داتا علی حجویری فرماتے ہیں بعض مشائخ نے یہ بات بیان کی ہے، شیخ سے یہ بات سکر کی حالت میں سرزد ہوئی تھی، کیونکہ جو شخص یہ کہے مجھے وصال نصیب ہو گیا ہے، جو شخص یہ کہے مجھے وصال نصیب ہو گیا ہے وہ حق سے جدا ہو جاتا ہے، جو شخص یہ کہے مجھے وصال نصیب ہو گیا ہے وہ حق سے جدا ہو جاتا ہے جب منزل پر پہنچا نہیں جا سکتا۔ یہاں یہ بریک سی بات میں آپ کو آگے جا کے خود سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پر شیخ نے کہا کہ مجھے حق کا وصال ہو گیا، داتا صاحب فرماتے ہیں حق کا وصال نہیں ہو سکتا، حق کے رستے کا پتہ لگ سکتا ہے، کہ انہوں نے کہا مجھے حق کے رستے کا پتہ لگ گیا، اب میں نے کتابیں کیا کر دی، تو آپ نے وہ کتابوں کو دریا برد کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب منزل پر نہیں پہنچا جا سکتا تو مشغولیت ہوگی اور فراغت ہوگی، جبکہ وصل ہوگا۔ مشغولیت اور فراغت یہ دونوں بندے کی صفات ہیں، جبکہ وصل نصیب کرنا حق تعالیٰ کی عنایت ہے۔ اب اس بات کو یوں سمجھیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں مشغولیت ہوگی اور فراغت ہوگی، کوئی مشغول رہے یا فارغ رہے حق کو نہیں پا سکتا۔ وصل جب بھی ہوگا حق تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا، حق ہی بندے کے قریب آئے گا اور بندے کو وصل ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں یہ دونوں صفات یعنی کہ مشغول رہنا یا فارغ رہنا یہ دونوں صفات بندے کی ہیں، جبکہ وصل نصیب کرنا حق تعالیٰ کی عنایت ہے جو ازلی ارادے کے تحت بندے کو نصیب ہوتا ہے، یہ بندے کی مشغولیت یا فراغت کے دوران یعنی ان کی وجہ سے نصیب نہیں ہوتا، اس لیے حق تعالیٰ
تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا کوئی اصول نہیں ہے، اس کا قرب یا ملازمت اس کا قرب ملازمت یا مجاوت سے بھی ممکن نہیں، اللہ کا قرب ذاتی کوشش سے بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل موجود کو سمجھا جا سکتا ہے، آپ یقین رکھیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، کیوں نہیں سمجھ آتی؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اپنی مشغولیت اور اپنی فراغت سے بندہ اللہ کو نہیں پا سکتا، یہ وصل جو ہوتا ہے حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، حق تعالیٰ بندے کو پا لیتا ہے، کیونکہ اس کی ذات تک پہنچنے کا کوئی اصول ہے ہی نہیں۔ یہ عبادات ریاضات یہ جتنا بھی کرتے جائیں آپ اللہ تک نہیں پہنچیں گے، اللہ ہی آپ تک پہنچے گا، اللہ ہی آپ، کیونکہ اللہ کا کوئی گھر نہیں ہے، وہ لا مکان ہے نا، لا مکان، جب اس کا مکان ہی کوئی نہیں تو کہاں ڈھونڈو گے جا کے؟ وہ تو لا مکان ہے، ہم سب کے مکان ہے، ہمارے پاس وہ آ جائے گا، اس کا مکان ہی نہیں ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا کوئی اصول نہیں ہے، اس کا قرب ملازمت یا مجاورت سے بھی ممکن نہیں ہے، یعنی کہ ذاتی کوشش سے بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے عزت افزائی، اس کی بارگاہ تک پہنچنا عزت افزائی ہے، عزت افزائی کا باعث ہے، اور اس کی بارگاہ سے دور ہونا ذلت کا باعث ہے۔ اس کی بارگاہ تک پہنچنا کیا اس کے عزت افزائی کا باعث ہے، وہ کیا کہ اس کے حکم سے جڑے رہو، اس کے حکم کو چھوڑ دینا ذلت کا باعث ہے۔ کسی حالت میں نماز 5 گانا ترک نہ کرو، کسی حالت میں نماز کو نہ ترک کرو، کسی حالت میں جھوٹ نہ بولو، کسی حالت میں فلم ڈرامہ گانا باجا نہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی بزرگی اور اس کی حمد و ثنا میں ہر وقت لگے رہو، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے رہو، اور ان کی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نقل کرتے رہو، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، سارے کے سارے قرآن کا کیا خلاصہ ہے؟ اللہ کو راضی کر، سارے قرآن کا 30 پاروں کا کیا خلاصہ ہے؟ 114 صورتوں کا کیا خلاصہ ہے؟ 6666 آیات کا کیا خلاصہ ہے؟ اللہ کو راضی کر لو۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ فلاح پا گیا، جس نے اللہ کو ناراض کر، اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ محمد رسول اللہ کے طریقے پہ چلنے سے، جیسے آپ نے تجارت کی ویسے تجارت کرو، جیسے آپ نے گھرداری کی ویسے گھرداری کرو، جیسے آپ نے زندگی گزاری ویسے زندگی گزارو، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ پورے کے پورے قرآن کا کیا خلاصہ ہے؟ اللہ کو راضی کر۔ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ ولی راضی ہو جائیں تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اکثر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو دعا دیا کرتی تھی، یا اللہ تیرے بندے میرے بایزید سے راضی ہیں۔ جب اللہ کے بندے راضی ہوتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ ماں باپ کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں۔ ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو رب راضی ہوتا ہے۔ شیخ پیر و مرشد اساتذہ تلامذہ راضی ہوتے ہیں تو رب راضی ہوتا ہے۔ رب تو نظر ہی نہیں آتا، ان کو راضی کر لو تو رب راضی ہو جائے گا۔ ان کو پوچھتے رہو، ماں تم مجھ سے راضی ہے؟ ابو جی آپ مجھ سے راضی ہیں؟ استاد جی آپ مجھ سے راضی ہیں؟ جب یہ آپ سے راضی ہیں تو سمجھیں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ حضرت عطا گنج آگے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہونا ذلت کا باعث ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر تبدیلی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات پر تغیرات اور تبدیلی نہیں آتی۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اب اس بات کی ذرا تشریح کرنے لگے ہیں کہ وہ سکر کی حالت میں انہوں نے اپنی کتابیں پھینکی تو کیا معاملہ تھا۔ بس ابھی آخری پیج ہے، بہت دھیان سے سننا آپ نے۔ یہاں بڑا خوبصورت جملہ بولا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ آپ نے فرمایا میں علی بن عثمان سلام ہے آپ پر، فرماتے ہیں میں علی بن عثمان جلابی یہ بات کہتا ہوں، یہاں اس بات کا احتمال یعنی کہ خیال موجود ہے اس بزرگ نے لفظ وصل کے ذریعے حق کا راستہ مراد لیا ہوگا، حق نہیں مراد لیا ہوگا کہ میں نے حق کو پا لیا۔ حق کو تو آپ فرماتے ہیں کہ حق ہی پاتا ہے، حق کو کوئی نہیں پا سکتا۔ حق کا راستہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حق کا راستہ مراد لیا ہوگا، کیونکہ کتابوں میں یہ بات منقول ہے جب حق کا راستہ باری ہو جاتا ہے تو عبارات یعنی کتابیں یعنی دلیل منقطع ہو جاتی ہے، کیونکہ اب یہاں دلیل اور عبارت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ عبارت کی ضرورت اس وقت باقی رہتی ہے جب تک مقصود مخفی ہو۔ مقصود کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ جب تک وہ مخفی ہے، نظر نہیں آ رہا تو کتابوں کی ضرورت ہے۔ جب اس سے بالمشافہ ہو جاتا ہے تو پھر کتابیں ہٹ جاتی ہیں۔ داتا علی فرماتے ہیں جب تک مقصود مخفی ہو اور سامنے نہیں آتا، جب مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے اس وقت کتاب عبارت کی دلیل ضرورت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ معرفت کو صحیح طور پر بیان کرنے میں زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ جو دیکھا ہوتا ہے نا اس کو بیان کرنے میں زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری فرما رہے ہیں پھر بولا نہیں جاتا میں نے دیکھا کیا، کہاں بولا جاتا ہے؟ کیا بتائے گا میں نے کیا دیکھا ہے؟ فرماتے ہیں زبان گونگی ہو جاتی ہے تو کتاب کی عبارت وہاں کیا کر سکتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کتاب وہاں کیا کرے گی، جبکہ وہاں پر بندے کی تو اپنی زبان ہی بند ہو جاتی ہے اور جو زبان کہتی ہے وہی کتاب کہتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہاں عبارت کیا کر سکتی ہے؟ یہ بات دوسرے مشائخ نے بھی بیان کی ہے، جیسے شیخ ابو سعید فضل اللہ مہینی نے بھی اپنی کتابوں کو پانی میں ڈبو دیا تھا،
کہ یہ بات صحیح ہے، اور بزرگوں نے بھی پہلے اپنی کتابوں کو پانی میں ڈبو دیا تھا، داتا صاحب فرما رہے ہیں اس طرح انہوں نے بھی اپنی یہ سکر کی حالت میں، مدہوشی کی حالت میں اللہ کے آمنے سامنے جب اس کے ذریعے ہوئے، اس کے کشف کے ذریعے، تو ہر چیز انہوں نے بلا دی. آپ فرماتے ہیں لیکن بعد نام نہاد صوفیوں نے، یہ ہر زمانے میں نام نہاد صوفی رہے ہیں، 2 نمبر بابے جو آج بھی آپ کو گلی ملیوں میں مل جاتے ہیں، یہ اس وقت بھی تھے جب داتا صاحب فرماتے ہیں جب انہوں نے دیکھا نا کہ اس بڑے شیخ نے اپنی کتابیں پانی میں ڈال دی ہیں، تو انہوں نے بھی جا کے اپنی کتابیں پانی میں ڈال دی. آپ فرماتے ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں تھی پانی میں ڈالنے کی، وہ تو ابھی الف بے بھی نہیں پڑے تھے، وہ تو ابھی الف بے تیز سے ہی نہیں پڑے تھے. وہ آگے آتا سارا واقعہ آپ سمجھ جائیں گے. آپ فرماتے ہیں جب مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے اس وقت عبارت اور دلیل کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ معرفت کو صحیح طور پر بیان کرنے میں زبان گونگی ہو جاتی ہے، تو کتاب کی وہاں کیا، کتاب کی عبارت وہاں کیا کر سکتی ہے. یہ بات دوسرے مشائخ نے بھی بیان کی ہے، جیسے شیخ ابو سعید فضل اللہ مہینی نے اپنی کتابوں کو پانی میں ڈبو دیا، تو بعض نام نہاد صوفیوں نے اپنی جہالت کے باوجود ان آزاد لوگوں کی تقلید کرتے ہوئے اپنی کتابوں کو پانی میں ڈبو دیا کہ لوگ ثانوی سمجھیں گے یار ابھی اس مقام سے پہنچ گئے. ایسے نہیں ہوتا، اس مقام پہ وہی پہنچتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. اس مقام پہ ہمارے داتا علی حجویری، اس مقام پہ ہمارے ان کے پیر و مرشد ابوالفضل محمد بن حسن خدری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے لوگ اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں انہوں نے ان کی تقلید کرتے ہوئے اپنی کتابیں دریا برد کر دی، جبکہ ان اکابر مشائخ کا مقصد کچھ اور تھا. جنہوں نے اصل مشائخ نے کتابیں پانی میں ڈالی نا، ان کا ڈالنا کچھ اور تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے اپنے دل کو فارغ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کیا یہ کتابوں میں اب رکھا ہے، بس اب اللہ کے ساتھ لگ جاؤ، اللہ کے ساتھ لگ جاؤ، تو اللہ کے ساتھ لگ جاؤ، قرآن کے ساتھ لگ جاؤ. تو انہوں نے اپنی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے نا پانی میں ڈال دی اور اپنے دل کو فارغ کر دیا، اور دنیا سے لا توجہی اختیار کر کے اس سے توجہ ہٹا دی، یعنی دنیا سے، کتابوں سے. اور ان کی اس کیفیت کا تعلق سکر کے ساتھ ہے. یہ مدہوشی کی عالم میں چلے، سکر میں چلے گئے. سکر پہ جب چلے گئے تو پھر انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اور آپ فرماتے ہیں مبتدی اور نو آموز شخص ایسا نہیں کر سکتا. ایک نئے بندے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کا بنتا ہی نہیں ایسا کرنا کہ وہ ان بڑے لوگوں کی اس طرح کرتے ہوئے جا کے، کیونکہ جب کوئی کسی مرتبے تک فیض ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دونوں جہان حجاب نہیں بن سکتے. جب کوئی بندہ کسی مرتبے پہ فیض ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے حضرت آقا علیہ فرماتے ہیں دونوں جہاں حجاب نہیں بن سکتے. کاغذ کے چند ٹکڑوں کی کیا حیثیت ہوگی، کیونکہ دل سے علائق جدا ہو جاتے ہیں تو کاغذ کے ٹکڑے کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی. بات سمجھ رہے ہیں صحیح؟ کتاب کی ساری بات ہو رہی ہے کہ جب دل اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے تو کتاب کی آپ فرماتے ہیں کتاب کی جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی کتاب کی ضرورت نہیں رہتی. کتاب کو دھو ڈالنے کا جو ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد و مقصود یہ مقصود حاصل ہو جانے کے بعد الفاظ اور عبارت کی ضرورت باقی نہیں رہتی. جیسا کہ ہم نے پہلے اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں، تو اس صورت میں بہتر یہ ہوگا کہ عبارت بھی زبان سے دور ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کتاب میں جو عبارت لکھی گئی ہوتی ہے وہی عبارت ہوتی ہے جو زبان پر جاری ہوتی ہے. تو یہ بات طے ہے دونوں میں سے کوئی عبارت دوسری عبارت سے بہتر نہیں ہو سکتی. آپ فرماتے ہیں جو کتاب میں عبارت لکھی ہوئی تھی اور جو زبان سے ظاہر ہو رہی تھی یہ دونوں ایک ہی باتیں تھیں، اس لیے انہوں نے زبان والی عبارت کو رہنے دیا اور کتابوں والی عبارت کو پانی میں ڈال دیا. آپ فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ داتا علی حجویری. آپ فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے شیخ احمد بن حواری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے حال کے غلبے کے دوران ایسا شخص نہ ملا ہو جو ان کی باتوں کو سن کے سمجھ سکتا ہو، تو وہ باتیں انہوں نے کاغذ پہ لکھی. فرماتے ہیں ان کے غلبے کا ان کے اوپر ایسی حالت طاری ہوئی ہو کہ کوئی سمجھ نہ سکتا ہو، تو باتیں انہوں نے اپنی حالت کی تفصیل کو کاغذ پہ تحریر کر دیا. اور جب بہت سے کاغذ جمع ہو گئے اور کوئی ایسا قابل شخص نہ ملا جو ان کو سمجھ سکتا ہو، تو انہوں نے ان سب کاغذات کو پانی میں بہا دیا. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ انہوں نے دیکھا یار ایک حالت ایسی طاری ہوئی، اس حالت کے دوران انہوں نے کچھ لکھا، تو ایسا کوئی بندہ نہ مل سکا جو اس کو سمجھ سکتا ہو. تو انہوں نے کہا یہ کلام جو ہے یہ فتنے کا باعث نہ بن جائے کہ جب کوئی سمجھ نہ پائے گا، تو انہوں نے اس کلام کو جو ہے نا پانی میں ڈال دیا. اور یہ بہتری آپ فرماتے ہیں جہاں کوئی ایسا قابل شخص نہ ملا جو ان کو سمجھ سکتا ہو، تو انہوں نے ان کاغذات کو پانی میں بہا دیا اور یہ کہا یہ بہترین دلیل ہے، مجھے میری مراد حاصل ہو گئی ہے. اب ان کاغذات میں مشغول ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں یہ بھی خیال ہو سکتا ہے ان کے پاس بہت سی کتابیں جمع ہو گئی ہوں، یہ کتابیں ان کو محسوس اراد و وظائف طریقت کے معاملات سے روکتی ہوں، اس لیے انہوں نے اس شکل کو سامنے سے ہٹا دیا ہو، یعنی مقصود اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دینے. تمام گناہ ہمارے معاف ہو گئے انشاءاللہ تعالیٰ جس نے سچے دل سے توبہ کی، لیکن قضائی باقی رہ گئی. نمازیں جو ہم نے زندگی میں ضائع کی، گناہ معاف ہو گیا، قضا باقی رہ گئی. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کرتے جاؤ. اللہ نے چاہا تو کوئی آپ کے ذمہ جو ہو گئی سو ہو گئی، جو رہ گئی اللہ خود معاف کر دے گا.
جتنا ہم نے تمام لوگوں سے جو ہم نے زیادتیاں جو معاملات کیے گناہ معاف ہو گئے، حق باقی رہ گیا۔ ہر فرد کے پاس جا کے اس کا حق دو، جتنا ہے دے دو۔ جس سے آپ نے زیادتی کی ہے اسے معافی مانگ لو، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو۔ دل میں سکون آ جائے گا، آپ کے دل میں سکون آ جائے گا، اے اللہ تیرے لیے معاف کیا ہے یا اللہ تعالیٰ، جتنا ہو گیا جو رہ گیا اللہ اپنی جناب سے عطا کر دے گا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رضاک الخیلۃ ادرکنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد من جمالک و جمال حبیبک و نبیک و شفیعک سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ تمہیں تیری ربوبیت کا واسطہ، سرور کائنات کے بدوحا کے مکھڑے کا واسطہ، آپ کی واللیل کی چھلے والی زلفوں کا واسطہ، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا واسطہ، علم نشرح کے سینے کا واسطہ، پورے کے پورے وجود اطہر کا واسطہ، ناخن مبارک کا واسطہ، جس میں اطہر کے ہر بال کا صدقہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کی لڑکپن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اونو محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ، امت کی اولیاء کرام کا صدقہ، عظمت و حدیث قرآن کا صدقہ، خصوصاً سیدی مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ، اللہ ہماری زندگی کے سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ آمین، اگلی ساری زندگی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم بھی تجھ سے راضی ہو جائیں، یا اللہ ہم بھی تجھ سے راضی ہو جائیں، یا اللہ ہم بھی تجھ سے راضی ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں آسان زندگی عطا فرما، یا اللہ ہمیں آسان زندگی عطا فرما، یا اللہ ہمیں آسان زندگی عطا فرما، یا اللہ ہمیں آسان موت عطا فرما، یا اللہ ہمیں آسان موت عطا فرما، آسان موت عطا فرما۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت سلامتی عطا فرما، جو کارم میں سے کوئی بیمار ہے صحت سلامتی عطا فرما، جو بچے ہیں بچیوں کے نکاح میں کوئی پرابلم ہے اللہ تعالیٰ وہ پرابلم ہو، یا اللہ جو اپنے گھروں میں دکھی ہیں اللہ ان کو سکھ عطا فرما، جو سکھی ہیں ان کو اور برکت عطا فرما، یا اللہ میاں بیوی کے جھگڑوں کو دور فرما، یا اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے جھگڑوں کو دور فرما، اولاد کی نافرمانیوں کو ختم فرما، فارغ قرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ تیرے ولی کی چوکھٹ پہ آج جو بھی آیا چھوڑی بھر کے گئے، اللہ ہماری جولیاں بھر دے، اللہ ہماری جولیاں معرفت سے بھر دے، اپنی محبت سے بھر دے، اپنے عشق سے بھر دے، حضور سرور کائنات کی فرما برداری سے بھر دے، داتا علی کی محبت سے بھر دے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں مزید بھلائی عطا فرما۔ ہم سب لطفی بہا ہر الوبائی خاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کی برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت انگرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول کریماں ببخشائے برحال ماں کے ہست مسیح کے مندے ہوا ندارہ مغیر از فریاد رس کوئی آسی آرہ خطا بخش بس، خطا بخش بس، خطا بخش بس۔ اللہ ہمارے تمام حج ویلیوں کے کاروبار جو جملہ ان کے معاملات ہیں ان کو آسان کر دے، یا اللہ تیرا وعدہ ولی کی چوکھٹ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ اللہ جو آج بیٹھے ہیں قیامت تک ہمارے ساتھی بنا داتا صاحب کے صدقے، الہی صاحب کے ہم کو داتا صاحب کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور شیء وزینت فرش محمد وآلہ وصحبہ۔